تہجد ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، بنا کچھ بولے اپنی بات اللہ تک پہنچانے کا، نصیب کے لکھے کو بدلنے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا ہوتے دیکھنے کا، افضل ترین عبادت ہر دعا کی راحت، محبت کا دوسرا نام عشق کی انتہا، دعاؤں کا رخ موڑ دے وہ آخری تیر جو خالی نہیں جاتا، ایسا مرہم جس کے پاس ہر زخم کا علاج ہے، ہر قلب کی راحت، ہر عشق کی عبادت، عشق کی نماز بہت افضل عبادت۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم کسی دعا کے لیے تہجد تک پہنچ جاؤ اور پھر بھی کہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو کہ کمی تمہارے مانگنے میں ہے، تمہارے یقین میں ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ تو قسمت بدل دیتا ہے، پھر تمہاری دعائیں کیسی پوری نہ ہوں گی۔ جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا، کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں؟ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں، پھر بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فایہ کن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ ہمیں اپنے صبر کا یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کہاں ہم نے کتنا صبر کیا۔ ہمارا یقین ہی کن فایا کن کی منزل طے کرے گا۔ یاد رکھنا ایمان والوں کے لیے ہی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو آزمائشوں سے گھبرایا نہیں کرو۔ اگر معجزات کا در کھلا دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ توکل معجزات کے دروازے کھولتا ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہیں، اور کوئی دروازہ ایسا نہیں جسے اللہ نہ کھول سکے۔ وہ الفتاح ہے، کامیابی اور معجزات کی کنجی اس کے پاس ہے۔ الفتاح پر یقین رکھیں، کیونکہ یہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، اللہ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، وہ خیال ویسے ہی دل میں نہیں آتا۔ تو ڈرو نہیں، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تب اللہ پر یقین ایمان ہے، اور جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حیران نہیں سکتی۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے، دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ اس کا اجر دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔
آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل سمجھ نہیں پاتی، لہٰذا دعا کیا کریں، اللہ سے خیر مانگا کریں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جس کہانی کی ابتدا ہی تہجد سے ہوئی، اس کہانی کو تم کیوں ناممکن سمجھ رہے ہو، کیونکہ اس کو مکمل ہونے کی دعائیں تم روکنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم اس رب کو ماننے والے ہو جو مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ بنا سکتا ہے، جو دریاؤں کو الگ رنگ میں بنا کر انہیں ایک ہی لہر میں چلا رہا ہے مگر وہ آپس میں تجاوز نہیں کر رہے؟ تو تمہاری دعائیں کتنی ہی مشکل ہوں گی یا منزل جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، تو بس اپنی دعائیں جاری رکھا کرو، اللہ پاک تمہیں بہت جلد بہترین عطا کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کے رحم کی انتہا دیکھیں کہ اللہ ہمیں تسلی بھی ان الفاظ میں دیتا ہے جن سے ہمارا قلبی تعلق ہو، وہ الفاظ جنہیں سن کر انسان کے دل کو سکون مل جائے، جیسے اللہ سورہ طور میں فرماتے ہیں کہ بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، یعنی اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ وہ آپ کے سبھی حالات سے واقف ہے، تو صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی نہیں پہنچ سکتی، یقین سے دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں انہیں تھکا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، نہ اسے کسی کی کوئی بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا میں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی کہ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل جاتا ہے۔ کوئی کیا مانگے پھر جسے خدا مل جاتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پر ساری زندگی کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے، پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں کسی وقت مانگی گئی تھی پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اگر وہ دعا اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے جو سمجھ نہیں پاتا کہ جیسے وہ خیر سمجھ رہا ہے وہ دراصل شر ہے۔ حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور وہی کرتا ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ چاہتیں رکھو مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو ماننے سے پہلے نہیں،
تم اسے سب سے پہلے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ کبھی ایسا لگے کہ تم تھک گئے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگ رہا ہو تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا، دل کو ایک عجیب سی بے چینی اور نا امیدی فوراً آ جایا کرتی ہے، تو دل کرتا ہے بس دعائیں ابھی پوری ہو جائیں، اور ابھی صبر نہیں کیا جاتا۔ تو جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے، اور اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جس کی آپ نے امید کی تھی۔ بس اللہ پر اپنا سچا یقین رکھیں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اور اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی توڑ نہ سکے، تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے پھر تمہیں دنیا کی چاہت نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔